بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل کا آرمی چیف ہرزی ہلیوی ہلاک ہو چکا ہے یا زندہ ہے، اس ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سوشل میڈیا پر کل رات سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون اٹیک میں اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا، 20 سے زیادہ اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو گئی، اور جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں، اس میں اسرائیل کا آرمی چیف ہرزی ہلیوی بھی شامل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیڈ لائن ہے لگاتار کئی میڈیا ہاؤسز نے چھاپا ہے، ٹویٹر پر لگاتار یہ ٹرینڈ کرتا رہا۔ IDF چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلیوی ہیڈ بین کل ان دا حزب اللہ اٹیک۔ حزب اللہ نے کل حیفا میں ایک ملٹری ایئر بیس پر جو حملہ کیا تھا، اور یہ گولانی بریگیڈ سے ریلیٹڈ فوجوں کا ایئر بیس تھا، تو حزب اللہ کا یہ ڈرون اٹیک بہت خطرناک تھا۔ اس میں 20 سے زیادہ اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو چکی ہے، 60 سے زیادہ زخمی ہے، اور زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ شروع میں اسرائیل نے چھپانے کی کوشش کی تھی، کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ روم میں اسرائیلی سینا موجود تھی، میٹنگ ہو رہی تھی، پوری پلاننگ کی جا رہی تھی کہ کیسے لبنان پر حملہ کرنا ہے، کیسے حزب اللہ کو شکست دینا ہے۔ جس وقت اسرائیلی سینا میٹنگ کر رہی تھی اور اس میٹنگ کو ایڈریس کر رہے تھے ہرزی ہلیوی جو اسرائیل کے آرمی چیف ہے، اسی دوران حزب اللہ کے ڈرون اٹیک نے اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا، اور اس میں موجود زیادہ تر فوجی ہلاک ہو گئے یا پھر سبھی زخمی ہے۔ زخمیوں میں سے بھی 15 کی حالت بہت زیادہ نازک بنی ہوئی ہے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ یہ دعویٰ لگاتار کیا گیا، حزب اللہ نے بھی دعویٰ کیا کہ آرمی چیف کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اب اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے، اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، آرمی چیف کے حوالے سے جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے، نفسیاتی وار ہے، اور ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے آرمی چیف زندہ ہے، یہ اسرائیلی میڈیا میں کہا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ حزب اللہ کا ڈرون اسٹرائک بہت خطرناک تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ ایک میٹنگ روم میں اسرائیلی آرمی موجود تھی، اور ایک جنرل میجر ان سب سے بات چیت کر رہے تھے، ان کو گائیڈ لائنز دی جا رہی تھی کہ کیسے حملہ کرنا، کیسے پلاننگ کرنی ہے، لیکن اس میٹنگ میں آرمی چیف موجود نہیں تھے۔ جب آرمی چیف کو حزب اللہ کے خطرناک اور بھیانک حملہ کی خبر ملتی ہے تو آرمی چیف وہاں کا دورہ کرنے گئے، وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا، اور وزٹ کر کے انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو حملہ تھا حزب اللہ کا نہایت تکلیف دہ، ناقابل برداشت حملہ ہے، اور اس کا ہم بدلہ لیں گے، اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو اسرائیلی میڈیا نے اس خبر کو کنڈم کیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ خبر صحیح نہیں ہے۔ ٹویٹر پر لگاتار اس طرح کی خبریں آتی رہی، کچھ ٹویٹس کو میں نے یہاں اکٹھا کیا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ اسامہ بن احمد کسی نے ٹویٹ کیا کہ ہرزی ہلیوی Commander of terrorist organization IDF reported dead in Hezbollah drone attack on terrorist compound۔ انہوں نے لائن اچھی اختیار کی ہے اسرائیل کی طرف سے، یا جو لوگ رائٹ ونگ گروپ ہے، یا کہہ لیجئے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، وہ لوگ حزب اللہ کو، حماس کو، اس طرح کی تنظیموں کو دہشت گرد کہتے ہیں، جبکہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی میڈیا کا ایک بڑا طبقہ حزب اللہ، حماس جیسی تنظیموں کو دہشت گرد کہتا ہے، جبکہ لوگ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے انڈیا کو بھی کبھی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اور نہ ہی حزب اللہ اور حماس کو یونائٹڈ نیشن نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ انڈیا نے بھی حماس اور حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دے رکھا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یہاں ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کی سوچ پر عمل کرتے ہیں، اسرائیل کی سوچ پر عمل کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ان تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اسی انداز میں ترکی بترکی لکھا، اور اسرائیلی سینا کو IDF کو انہوں نے دہشت گرد اس میں لکھا ہے۔ اسی طرح اس ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ رپورٹس آر ایمرجنگ دیٹ ہرزی ہلیوی دا چیف آف دی اسٹاف آف اسرائیلی ڈیفینس فورسز IDF ہیز بین اسسینیٹڈ ان دا ڈرون اٹیک کیریڈ آؤٹ بائی حزب اللہ آن دی گولانی بریگیڈ بیس۔ اسی طرح ڈاکٹر طارق ٹرمبو کے نام سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ حزب اللہ ہیز رپورٹڈلی ایلیمینیٹڈ اسرائیلی چیف آف اسٹاف ہرزی ہلیوی ان ڈرون اٹیک آن دی گولانی بریگیڈ نیئر حیفا۔ تو اس طرح لگاتار لوگوں نے ٹویٹ کیا، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فری پیلسٹائن کے نام سے ایک ہینڈل ہے، اس نے بھی ٹویٹ کیا، حزب اللہ ٹوک ریونج آف حسن نصر اللہ اسینیشن اسرائیلی چیف آف اسٹاف ہرزی ہلیوی کل ان ڈرون اٹیک بائی حزب اللہ۔ تو لگاتار سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلتی رہی۔ اب اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ ان کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، اور یہ جھوٹی افواہ پھیلائی گئی ہے، دشمن کی طرف سے نفسیاتی جنگ ہے، ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جنگوں میں یہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کو خاص طور پر لگتا ہے کہ سامنے والے کے جو کمانڈر ہے، جو ان کے سربراہ ہے، ان کی موت کا اعلان کر دو تو جن کی ٹیم ہے ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں
رکھ سکتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں حزب اللہ کے نئے سربراہ بنے ہاشم صفی الدین, تو ان کے بارے میں فوراً اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کر دیا, اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. حزب اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں اسرائیل نے اسی طرح کا دعویٰ کیا. حزب اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ سارے لوگ زندہ ہیں, محفوظ ہے, اور اسرائیل کی طرف سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی مرنے کی خبر پھیلا کر کے ہماری ٹیموں کو بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم کسی لیڈر کے سہارے نہیں لڑتے ہیں, بلکہ ہمارا ایک عزم ہے, ہمارا ایجنڈا ہے, ہماری تحریک ہے, ہم مومنٹ سے جڑے لوگ ہیں, ہم ایک کاز اور مقصد کے لیے جنگ لڑتے ہیں. اس لیے ایک لیڈر کے جانے سے, ایک لیڈر کے نہ ہونے سے ہمارے عزم اور حوصلے پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے. یہ جواب دے. اسی طرح اسرائیل نے یحییٰ سنوار کے بارے میں بھی کئی مرتبہ دعویٰ کیا, جو حماس کے موجودہ سربراہ ہے, کہ ان کو ہم نے مار دیا ہے, ہلاک کر دیا ہے. پھر یحییٰ سنوار سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندہ ہے. نیو یارک ٹائمز نے پچھلے دنوں رپورٹ جاری کیا اور اسرائیل کے اس جھوٹ کو بے نقاب کیا اور کہا کہ یحییٰ سنوار ابھی زندہ ہے, اس کے ہلاک ہونے کی یا شہید ہونے کی خبر سراسر جھوٹی ہے. اس کے علاوہ محمد الزیف, جو طوفان الاقصی آپریشن کے کمانڈر ان چیف تھے, سربراہ تھے, ان کے بارے میں بھی اسرائیل نے کئی مرتبہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. لیکن حماس نے, القسام بریگیڈ نے آ کر کے کہا کہ نہیں, وہ زندہ ہے اور ان کی شہادت کی خبر سراسر جھوٹی ہے. تو اسرائیل لگاتار اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلاتا رہتا ہے. اس مرتبہ حزب اللہ کے ڈرون اٹیک کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو گئی کہ یہ شخص مارا گیا ہے, جنرل آرمی اسٹاف, لیکن یہ بھی مارا نہیں گیا ہے اور یہ خبر بھی جھوٹی ہے, یہ زندہ ہے. جس طرح پچھلے دنوں ڈیفنس منسٹر یوا گیلینٹ کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی کہ جب ایران نے میزائل اٹیک کیا 1 اکتوبر کو, تو پورے اسرائیل میں افراتفری مچ گئی, ہر ایک نے جا کر کے بنکروں میں پناہ لیا. تو یوا گیلین کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کئی گھنٹے تک اس کا رابطہ نہیں رہا. 3-4 دنوں کے بعد اس نے منظر عام پر آ کر کے بیان دیا. وہ سیریس کنڈیشن میں چلا گیا تھا, اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں, لیکن سچائی یہی ہے اور حقیقت مبنی خبر یہی ہے کہ اس کے مرنے کی خبر جو وائرل کی جا رہی ہے وہ موت تو نہیں ہوئی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اسرائیل نے جس طرح نفسیاتی وار کیا ہے یا نفسیاتی طور پر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی, تو اس مرتبہ حزب اللہ کی ٹیم نے بھی یا اس کے آئی ٹی سیل نے, اس کی میڈیا نے بھی اسی طرح کا پروپیگنڈا کیا. بہرحال یہ شخص ابھی زندہ ہے, اس کی موت نہیں ہوئی ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں, صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.